شاکر علی سے چارپائی کے پایوں تک، انتظار حسین آثار قدیمہ صدیوں کی تاریخ کا نتیجہ ہوتے ہیں، مگر کتنی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان نے اپنی 23 سالہ تاریخ ہی میں بہت سے آثار قدیمہ پیدا کر لیے۔ یقین نہ آئے تو لاہور کے عجائب گھر میں جاؤ اور پاکستانی مصوری کی نمائش دیکھ لو۔ ہم سوچا کرتے تھے کہ عجائب گھر کو اب یکا یک یہ کیا سوجی ہے کہ اس نے اپنے یہاں تقاریب کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ تقاریب ہم عصر زندگی کا معاملہ ہیں۔ عجائب گھر گزری ہوئی اور گم شدہ صدیوں کی فضا میں سانس لیتا ہے۔ سو جب کسی تقریب کے حوالے سے یہاں ماضی اور حاضر اکٹھے ہوتے ہیں تو عجب انمل بے جوڑ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ تصور کیجئے اس صورتحال کا۔ ارد گرد عہد قدیم کے ایرانی نوادرات اور مغل آثار سجے ہیں، کہیں کوئی پرانا سا جگ رکھا ہے، کہیں کوئی شاہی پوشاک ٹنگی ہے، کہیں صدیوں پرانا قالین آراستہ ہے، اور بیچ میں سید عبداللہ کھڑے ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں پر گفتگو کر رہے ہیں، یا چاروں طرف بھکشویوں کے مجسمے سجے ہیں اور ہم فاقہ کش بدھ کی بغل میں کھڑے کیک کھا رہے ہیں، اور منتظمین بھی ایسے ستم ظریف ہیں کہ چائے کا اہتمام ادبدا کر گندھارا آرٹ کے ایوان میں کرتے ہیں۔ مہاتما بدھ نے فاقہ کشی کر کے نروان حاصل کیا تھا، ہمیں یہاں چائے کے ذریعے مکتی ملتی ہے۔ اس سے پہلے تپسیا ہوتی ہے، یعنی مقررین تقریر کیے جا رہے ہیں اور ہم سنے جا رہے ہیں۔ مگر اس مرتبہ ہم عصر مصوری کی نمائش دیکھنے کے بہانے ہم عجائب گھر پہنچے اور کسی انمل بے جوڑ صورتحال کا احساس نہ ہوا، بلکہ نمائش دیکھتے دیکھتے ایک تسکین سی ہوئی کہ اچھا وہ مصور جو ہمارے دیکھتے دیکھتے پیدا ہوئے اور دیکھتے دیکھتے غائب ہوئے، معدوم نہیں ہوئے ہیں بلکہ آثار قدیمہ بن گئے ہیں۔ یہ ان مصوروں کا ذکر ہے جو پاکستان بننے کے چند سال بعد، سمجھیے کہ 1950 کے بعد کے برسوں میں پیدا ہوئی تھی اور اپنی مصوری کو نئی مصوری بتاتی تھی۔ یہ مصور رفتہ رفتہ نئے پرانے ہوتے گئے اور بکھرتے گئے۔ کوئی منہ اٹھا کر لندن کی طرف نکل گیا، کوئی شہر میں بیٹھے بیٹھے ہی تہذیبی دنیا کے حافظے سے اتر گیا، کوئی تاجر بنا اور پھر سیاست کی گائے اسے چر گئی، بات آئی گئی ہوئی، مزہ مزہ۔ مگر عجائب گھر میں ہم عصر مصوری کی نمائش سجی تو اس گزرے زمانے کے ایسے مختلف نمونے وہاں سجے نظر آئے۔ استاد اللہ بخش اور چغتائی کی بات چھوڑو، وہ نہ کبھی نئے نظر آئے نہ کبھی پرانے ہوئے۔ پاکستان میں جب سے مصوری کی نمائش شروع ہوئی ہیں اس وقت سے یہ بزرگ اپنی اسی ایک شان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ وقت ان کے قلم کی زد میں آ کر ٹھہر گیا ہے، مگر نئے مصور تو بدلتے وقت کا تاثر پیش کر رہے تھے۔ اب جو اتنی مدت کے بعد ہم نے پاکستان کے مصوروں کی اس پہلی نسل کو دیکھا تو لگا کہ وقت یہاں بھی کچھ ٹھہر ہی گیا ہے۔ خیر، اسی نسل کے کچھ ایسے مصور بھی تھے جو یہاں دونوں طرح سے اس زمانے سے نکل کر اس زمانے میں زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے تھے، یعنی وہ یہاں بنفس نفیس موجود تھے اور ان کی تصویریں بھی یہاں وہ سجی تھیں جو اس اولین زمانے کے بعد کی تخلیقات ہیں۔ شاکر علی، ایس صفدر، معین نجمی مع اپنی تصویروں کے یہاں موجود تھے۔ شاکر علی کو اس نمائش میں چلتے پھرتے ہم نے بہت غور سے دیکھا۔ وہ خود تو عجائب گھر کی فضا کا حصہ نظر آ رہے تھے، مگر ان کی تصویریں اس فضا میں اکھڑی اکھڑی نظر آ رہی تھی۔ شاکر علی کو گندھارا آرٹ کے ایوان میں دیکھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس ایوان کے مکین نہیں ہیں، مگر ان کی تصویریں اس چوکھٹے میں نہیں کھپ رہی تھیں۔ مگر اس نسل کے بعد بھی کچھ نسلیں آئی ہیں، ان کی تجریدی مصوری شاکر علی کی تجریدی مصوری سے مختلف نظر آئی۔ شاکر علی کے تصور میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ تصویر کے اندر چارپائی کے پائے بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں۔
شاکر علی کا تخیل تو ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا تھا، اس سے آگے ظہور الاخلاق کے تخیل نے زقند لگائی۔ انہوں نے چارپائی کے 4 پائے لیے اور تصویر کے اندر چسپاں کر دیے۔ اس نمائش کا افتتاح بیگم عتیق الرحمن نے کیا، اور کس سلیقے سے کیا کہ ناظرین اور تصویروں کے درمیان مطلق حائل نہیں ہوئی۔ حائل جتنا ہونا تھا وہ بھی ایک قریشی صاحب ہوئے، مگر زیادہ نہیں۔ انہوں نے مختصر تقریر کی۔ اس کے بعد بیگم صاحب نے نمائش کا افتتاح کیا۔